احادیث کی روشنی میں علماء نے قرب قیامت کی دو طرح کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، علامات صغرا اور علامات کبریٰ، چھوٹی علامتیں اور بڑی علامتیں۔ چھوٹی علامتوں میں یہ کہ جیسے زمین میں فساد پھیل جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے، ننگے پیر رہنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، یہ ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ 10 بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ 10 کام ہونے ہیں قیامت سے پہلے۔ اس میں سے وہ نشانیاں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند مہینوں چند سالوں کے اندر وہ نشانیاں بھی اب ظاہر ہو جائیں گی۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بہت بڑی جنگ نہ ہو جائے، ایک بہت بڑا معرکہ نہ ہو جائے، اور وہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی دہشت سے اور اس کے نقصان سے اللہ ہم کو بچائے۔ تو سب سے پہلی چیز اب جو نظر آ رہی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے وہ ایک عالمی جنگ کا ہونا ہے، اور عالمی جنگ جیسے ہی اپنے اختتام کو پہنچے گی اور اسی وقت دجال کا خروج ہو جائے گا، دجال کا آنا ہوگا، یا اس کے کچھ سالوں کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کیا انسان ہے یا کسی اے آئی کا نام دجال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دجال ایک انسان ہے جس کا خروج ہوگا، جس کا آنا ہوگا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے فتنے میں پریشان ہوں گے اور بہت سے لوگ اس کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بارش برسائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک جنت بھی ہوگی، اس کی ایک دوزخ بھی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت میں بھی ڈالے گا، وہ لوگوں کو دوزخ میں بھی ڈالے گا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، اور اس کی پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوگا، کافر کفر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر۔ ایک آنکھ اس کی خراب ہوگی اور ایک آنکھ کا ہوگا۔ یہ دجال کا فتنہ ہوگا اور یہ چند سال تک رہے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا؟ کیا وہ عرب ملک سے نکلے گا یا کہاں سے دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ دجال خراسان سے نکلے گا۔ تو خراسان تو خود ایک بہت بڑی جگہ ہے، ازبکستان کو دیکھے تو وہ خراسان میں آتا ہے، ایران کا شمالی علاقہ دیکھے تو وہ خراسان میں آتا ہے، اسی طریقے سے آپ دیگر ملکوں کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں تو وہ خراسان میں آتا ہے۔ تو یہ پورا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو خراسان کہا جاتا ہے، جس میں آج کے نقشے کے حساب سے ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، دیگر بھی ہے۔ اس مقام سے کہیں سے دجال کا ظہور ہوگا اور دنیا میں یہ شخص تباہی پھیلائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی اگلی نشانی ظاہر ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور آپ کی آمد ملک شام میں دمشق میں ہوگی۔ دمشق کی مشہور مسجد میں آپ تشریف لائیں گے، اور وہاں سے آپ اپنے قافلے کو لے کر، لوگ ایمان والے آپ کے ساتھ ہوتے جائیں گے، مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی جماعت بڑھتی جائے گی، اور آپ دجال کو قتل کریں گے اور واصل جہنم کریں گے۔ اچھا، یہ بتاتا چلوں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، مگر ایمان والے لوگ سمٹ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ دجال ساری دنیا میں پھر سکے گا مگر مکے اور مدینے میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، وہ مکے اور مدینے میں نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے چند سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جب رب چاہے گا اب یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب اگلے چند سالوں میں یا اگلی چند صدیوں میں یا صدی کے اندر اندر یا 2 صدیوں کے اندر اندر یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ حقیقی وقت تو اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا جب خروج ہوگا تو یہ پھر مسلمانوں کو اور انسانیت کو نقصان پہنچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا۔ پھر دنیا میں 3 بڑے بڑے خسف ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، یعنی 3 جگہوں سے زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ زمین کا دھسنا ہوگا، مشرق میں ایک جگہ ہے جہاں سے زمین دھس جائے گی، مغرب میں ایک جگہ زمین دھسے گی، جزیرہ عرب میں ایک جگہ ہے جہاں پر زمین دھسے گی۔ تو زمین کا دھسنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں ایک اتنا بڑا دھواں اور اتنی بڑی آگ ہوگی جیسی آگ اور جیسا دھواں آج سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر دابۃ الارض کا خروج ہوگا، اور پھر اس کے بعد آج سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے،
اب یہ وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت مسلمان دنیا سے ناپید ہو جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، جتنے ہیں وہ وصال کر جائیں گے، یا ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے یہ انتقال کر جائیں گے، اور اب کائنات میں صرف اور صرف کافر اور کفر ہی ہوں گے۔ اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، ایک دن آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب اس کے بعد کوئی توبہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یمن میں ایک بہت بڑی آگ لگے گی، اور اتنی بڑی آگ لگے گی کہ لوگ اس سے بھاگ کر ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور وہی میدان محشر ہوگا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 10 نشانیاں ہیں بڑی بڑی، جو اب نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں کسی بھی وقت ان میں سے ایک ایک کر کے ظہور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔